بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یعنی آخری 10 دن چل رہے ہیں۔ یہ 10 دنہ بھی اور 10 راتیں بھی بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ایک رات کو ایسا چھپا دیا ہے جس میں ہم جاگیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب قدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9۔ یہ 5 راتیں جاگنے کی ہے، کم از کم 5 راتوں میں جاگیں گے تو انشاءاللہ شب قدر ہمیں نصیب ہوگا۔ تو ویسے ہمیں کیا کرنا ہے، ہلکا ہلکا رمضان آیا، ابھی ختم بھی ہونے والا ہے، تو ذرا اپنے اندر جھانک لینا ہے کہ یہ رمضان آنے کے بعد، یہ روزے رکھنے کے بعد، یہ نماز پڑھنے کے بعد، یہ تراویح پڑھنے کے بعد، یہ اچھا کام کرنے کے بعد مجھ میں کتنا تبدیلی آیا، مجھ میں کیا فرق آیا، میرے اندر کیا فائدہ ہوا، ذرا سوچ لینا۔ جیسے کوئی تو بیپار شروع کرا، بیپار کرتا کرنے کے بعد کیا شام میں حساب ڈال لیتا ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان آیا، کتنا چیز بچا، ایک حساب لگا لیتا ہے۔ ویسا اب رمضان کا مہینہ آخری پہ ہے، ختم پہ ہے، ابھی آج جو ہے شب قدر انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہلکا ہلکا پورے دن ہو جائیں گے، عید بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد مطلب اب تک جو ہے میں روزہ رکھا ہوں، سب کچھ کیا ہوں، تو رمضان شروع ہونے سے پہلے میں کیسا تھا، رمضان شروع ہو گیا، سب بھی اچھے کام کرتے رہا، اب مجھ میں کیا فرق پیدا ہوا، تبدیلی آئی نہیں آئی، ذرا اپنے آپ کو جھانک لینا ہے، اپنے آپ کو سوچ لینا ہے۔ یعنی جو بیماریاں دل کے وہ اس مہینے میں میرے سے دور ہوئی نہیں ہوئی ہے، سوچ لینا ہے، ٹٹول لینا ہے۔ جیسے بدنگاہی، ایک مثال دیتے ہیں، بدنگاہی یعنی اجنبی عورتوں کو دیکھنا۔ تو فرماتے ہیں کانپور میں ایک بزرگ تھے، کانپور یو پی کے اندر ہے، کانپور یو پی کے اندر ہے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں جوانی کی عمر میں لکھنؤ میں ایک مرتبہ ناچ میں چلا گیا، وہاں ایک بازاری عورت پر جو نظر پڑی، بس دل ہاتھ سے نکل گیا، اور اس قدر فریفتگی کا غلبہ ہوا کہ 20 بچوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور میں ایک بزرگ کی خدمت میں بھی جایا کرتا تھا۔ صاحب بزرگوں سے علاقہ تعلق نہ کرو، ان کے لگے لپٹے رہو، یہ عجیب کیمیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ ڈر کس بات کا لگتا ہے، وہ کسی کو مارتے ہیں یا بھیڑیے ہیں؟ تمہارے بدتمیزی پر برا بھلا کہہ لیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے تم اپنے کو بڑا اور شاندار جانتے ہو۔ تو نہ بولتے ہیں کیا تو میں جوانی میں جب لکھنؤ میں گیا، وہاں جو ہے ناچ گانا چل رہا تھا، ڈانس وغیرہ، تو ایک عورت کو دیکھ لیا تو اس پر میرا دل چلا گیا تھا، تو میں 20 بچوں کو چھوڑنے واسطے بھی تیار ہو گیا تھا۔ حالانکہ انہوں ایک آدمی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی وہ رسمی تھا جانا، یعنی بزرگوں کے پاس جانا بولو تو کیسا رہنا ہے، اپنا حال ان کے سامنے رکھ دینا ہے اور ان سے ملاقات کرتے رہے تو ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے۔ مطلب اگر کوئی آدمی کسی شخص سے بیعت ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کو ہے، صرف بیعت ہونا کافی نہیں ہے، صرف بیعت ہونا کافی نہیں ہے، اس بزرگ کے پاس جانا ہے، ملاقات کرنا ہے، اپنے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو سنانا ہے، مجھے ایسا کرنا کب آتا، مجھے ایسا غصہ آتا، مجھے ایسا خواہش آتے، مجھے ایسا جھوٹ بولنا کب آتا، بس جو بھی اندر جو بات چلتی رہتی ہے نفس کے اندر، وہ سب بھی ان کے سامنے رکھے تو ان علاج بتاتے۔ جیسا ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر بولنے سے پہلے جو ان بول رہا یہاں دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، وہ بولتا نہیں بولتا۔
تو ویسا جیسا ڈاکٹر کو ہمیں سب بھی بولتے رہتے ہیں ہم اندر کیا ہوتا ہے کہ کیا درد ہے کہ کیا تکلیف سب بولتے ہیں نا، ویسا کسی شخص میں بیت ہے، کسی اللہ والے سے میں بیت ہو کو ہے تو ہماری حالت ان کو سناتے رہنا ہے، ان کو سناتے ہیں تو انہوں علاج بتا دے، اب ایسا کرو ایسا ہوتا، ایسا کرو ایسا ہوتا۔ صرف بیت ہوئے ہم یہاں بیٹھ پوئے تو کیا بھی فائدہ ہوتا نہیں کہتے ہیں۔ ویسا آج کل ہمیں 40 دن جاتے ہیں، 4 مہینے جاتے ہیں، اور جا کو آنے کے بعد جو ہے مقامی کام سے دور ہے، گشت ملاقات سے مشورے سے دور ہے، پھر ہمیں جا کو لیکن ہمیں مقام میں جمع نہیں ہے، نہ مشورے کے پابند ہے، نہ گشت کا پابند ہے، نہ 3 دن کا پابند ہے، نہ ملاقات کیا بھی نہیں سر کا ہے، تو ہمارے وقت لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں 4 میں لگائیں دو یا بیرون لگائیں دو، کون سا بھی لگائیں دو، لیکن مقام پہ نہیں جمیں گے تو لگانے کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر 3 دن لگاتے ہیں لگا کو ہے، یا 40 دن لگا کو ہے، لیکن مشورے میں بیٹھتے ہیں، گشت میں شامل ہوتے ہیں، گشت کی دعوت دیتے ہیں، اور مہینے کے اللہ توفیق دیا 3 دن جاتے ہیں، ذرا ملاقات کرتے، گھر میں بھی تعلیم چلتی رہتی ہے، اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں، اور گھر والوں کو ذرا فکر کرتے ہیں، ہفتہ واری تعلیم بھیجتے ہیں، جو مقامی جو 5 کام ہے اس کے حساب سے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کا 3 دن بھی بڑا قیمتی ہے، اس کا 40 دن بڑا قیمتی ہو گیا سرکار سے۔ وقت لگانا کمال نہیں ہے، بلکہ وقت لگانے کے بعد جو اعمال ہم نے ان 4 مہینوں میں کیا ہے یا 5 مہینوں میں کیا ہے، ان اعمال کو ہم اپنے مقام پر بھی کرنے والے بنے، جو بھی کام مشورے سے کرنے والے بنے، جو بھی کام مشورے سے کرنے والے بنے، کیونکہ مشورے سے آدمی کا مزاج بنتا ہے، منمانی ختم ہو جاتی ہے، خواہشات ختم ہو جاتی ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مشورے میں اطاعت کے جذبے سے بیٹھے گا تو سبا دن کیا تو اللہ کو حکم آیا، نبی کا طریقہ آیا تو وہ بھی اس کو مان لیتا ہے، کیونکہ یہاں ماننے کی صفت پیدا ہوا مشورے میں، تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بات ماننے والا بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال جس طریقے سے کوئی مرید اپنے شیخ سے بیعت ہو کو کیا بھی تعلق نہیں سر کا ہے تو اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسا 4 مہینے جا کر بیرون جا کر مقام پہ کام کرنا نہیں ہے، مشورے میں بیٹھنا نہیں، گشت میں نہیں ہے، تو وقت لگانے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ ایک بزرگ پر جایا کرتے تھے، پھر بھی کیا ہوا تو یہ سب ایک عورت کے پیچھے پڑ کر سب کچھ چھوڑ ڈالے، تو صرف آنا جانا یہ نہیں ہے۔ اب کتے کے ساتھ ہی ایسے ہے کہ بری عادت ہے، لیکن وقت لگائے ماشاءاللہ سب عادتوں کو چھوڑ ڈالے، سود کا کاروبار کرتے تھے چھوڑ ڈالے، ناجائز تعلقات یہ سب چھوڑ ڈالے، پینے کی عادتیں سب چھوڑ ڈالے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے ایسے لوگ بھی ہیں وقت لگا کو آنے کے بعد پھر جو پہلے راستہ ہے وہ راستے پہ چلنے والے بھی ہیں، پھر سود کا کاروبار شروع ہو گیا، پھر دارو پینا شروع ہو گیا، پھر جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، پھر جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا شروع ہو گیا۔ وقت لگا ہے 4 مہینے، لیکن وہ راستہ پھر ایسے بھی لوگ آئے، بدلے سنو بھی ہے اور نئے بدلے سنو بھی ہے نا۔ تو کمی کہاں رہی ہے، جیسا وہاں سیکھے ہیں ان اعمال کو مقام پہ کرنا چھوڑ ڈالے ہیں، لہذا ہمارے تبدیلی کم ہو گیا ہے۔ اس کا سے فرماتے ہیں جس طریقے سے ہمیں کسی ساتھی کو تشکیل کرتے ہیں چلہ 4 مہینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ویسا ان وقت لگا کو آنے کے بعد بھی اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ کتنے مہینے پڑھنا جی؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو بات تیرا گشت چھوٹتا ہے، تو مشورے میں بیٹھنا نہیں، تیرے ملاقات ہوتے نہیں ہوتے ہیں، ویسا اس آدمی کے پیچھے پڑنا ہے تو 6 مہینے تک وہ ذرا کام میں لگتا۔ جیسا نکالنے کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں، نکالنے کی ضروری سمجھتے ہیں، ویسے وقت لگا کو آنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری اس ساتھی کو کام پہ لگائے، اپنے سے جوڑنا نہیں ہے بلکہ کام سے جوڑنا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ جب آدمی کو کام سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ وہ سب کچھ سمجھے گا، اللہ کی طاقت کو سمجھے گا، نبی کے طریقے میں کامیابی اس کو سمجھے گا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اس زمانے میں جماعت کا وقت لگانا ہندو، مقام پہ کام کرنا ہندو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، دکھنے میں مسلمان دکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی رہتی ہے اور سر پر ٹوپی بھی رہتی ہے،
لیکن اس کے کام آباد و سب بھی غیروں جیسے ہوتے ہیں. ویسا یہ باطل طاقتوں نے ایسا جال بچھا دیا ہے، اس پر ہر کوئی چلتا ہے اور اس کا یقین ویسا بنتا ہے. حکومت سے ہوتا، پیسوں سے ہوتا، واگے تو ہوتا، وہ ڈاکٹر اچھا، ایسا ویسا. ہمیں نہیں معلوم ہو کوئی ایسی باتیں بولتے جس آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ نے ایک اہم کام دیا ہے، ایک بہت نبیوں والا کام دیا ہے. اس میں ذرہ میں جڑیں گے اور جڑتے ہوئے ذرہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی، اعمال کی حفاظت ہوتی اور دین کی حفاظت ہوتی اور ہمارے بھی بچوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. سامنے آ رہی ہے. اس کا سے یا تو جماعت میں جانا ہے یا کوئی جماعت آئی ہے نصرت کرنا ہے اور مقام پہ جم کے کام کرنا ہے. یہ تین کاموں میں سے کوئی کام کرتے رہنا ہے. تب جگ ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے. ورنہ پھر آج کل کیا ہے، غیرہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان مسجد میں بھی نہ جائے. مسجدوں کے سامنے گولا کرتے ہیں اور دھرنا کرتے ہیں اور برقعے اتارتے ہیں، عورتوں کے برقعے تک بھی اتارتے ہیں. کرناٹک میں کیا ہے، بغیر حجاب کے جو ہے کالج میں آنا پڑتا ہے لڑکیاں، مسلم لڑکیاں. یہ سب بھی کیا کرتے ہمارے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے. ورنہ کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ اگر سارے مسلمان دین پر چلتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، آٹومیٹک سے سامنے والا مرغوب ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے پورے دنیا میں جتنا مسلمان انڈیا میں ہے، بھارت میں ہے، اتنا مسلمان قابل نہیں ہے. لیکن فرق کیا ہوا، مسلمان ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے. ان الگ ہے، ان الگ ہے، ان وہ والا، ان یہ والا، میں یا والا، ان وا والا. ویسا عصبیت آ گئی ہے، ہمیں ان الگ ویسا چیز آ گیا جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ ہے، آپس میں کیا ہے تو کمزوری ہے. مختصر ہو، آپس میں ملے ہوئے ہو تو طاقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. کروڑوں میں ہے، آپس میں کیا ہو تو جوڑ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، مل کو نہیں ہے. تو جب کیا ہوتا ہے باطل ذرے ہوتے ہیں، انہوں مل کو ہونے کی وجہ سے کہ یہ حق والوں پر غالب آ سکتے ہیں، مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں، ستایا جا سکتا ہے. تو اسلام ان عمل کے ذریعے یہی سکھاتا ہے آپ سب ایک ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کتاب کو، قرآن کو. آپس میں فرقہ پرستی مت ہو جاؤ، ہم یہ والے وہ والے، ایسا کیا ہو تو آپس میں اگر یہ آ گیا تو پھوٹ آ گیا، اللہ کی مت ہٹ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو بہرحال تو باتوں میں یہ بات آ گئی. تو اصل میں کیا ہو تو صرف کسی بزرگ سے بیعت ہونا نہیں ہے، صرف وقت لگانا نہیں ہے. وقت لگانے کے بعد مقام پہ جمنا ہے اور مشورے سے اور علماء کے رائے مشورے سے، علماء کے صحبت سے ہمیں کام کرتے رہیں گے جو انشاءاللہ اس باطل کے جالوں کو پھاڑتے ہوئے ہم اپنی ایمان کے، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں. سامنے آ رہے بھائی؟ اس بات سے کیا انشاءاللہ یہ سبا مہینے میں 22 تاریخ کو مسجد سے 40 دن جماعت نکلتی ہے. 22 تاریخ کو، میں 22 تاریخ کو انشاءاللہ مسجد سے چلے کی جماعت نکلتی ہے. پورے ساتھیوں سے ادباً گزارش ہے اپنے اپنے گھروں سے کم از کم ساتھی کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کریں. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.